میں بہت ہی شکر گزار ہوں مدرسہ انجمن حمایت الاسلام کے منتظمین کا، اور ایسے ہی حضرت مولانا محمد جاوید صاحب اور دیگر رفقا کا، اور حاضرین مجلس کا، اور طلبہ اور طالبات کا کہ انہوں نے ہمیں حاضری کا شرف بخشا۔ میرے عزیز طلبہ اور طالبات، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ اچھے انسان بنو گے یا گندے؟ تو اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اساتذہ کا کیا کرنا پڑے گا؟ ادب بھی کرنا پڑے گا، کتابوں کا بھی ادب کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث اپنے طلبہ کو سبق پڑھا رہے ہیں، اس درمیان میں بار بار اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پر سبق پڑھا رہے ہیں اور سبق پڑھاتے پڑھاتے وقت کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طالب علم یہ معلوم کرتا ہے کہ حضرت آپ بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو میں آپ کا ادنا سا طالب علم، ادنا سا خادم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتاؤ تو صحیح، آپ بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف، مجھے کوئی درد، کوئی رنج و الم کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ حضرت نے کہا میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ یہ سامنے دروازہ ہے، یہ سامنے گلی ہے، میرے استاد کا بچہ وہ کھیلتا ہوا جب دروازے پر آتا ہے تو میں اپنے استاد کے اس بچے کے ادب و احترام کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو صرف استاد کا ہی ادب نہیں کیا کرتے تھے پہلے زمانے کے علماء، بلکہ استادوں کے بچوں کا بھی اتنا ادب و احترام تھا۔ تو آپ سب سے پہلے تو اپنے استاد اور اپنے معلمین اور اپنے مدرسے کا ادب اور احترام کرو گے؟ ادب و احترام میں یہ بات بھی شامل ہے، جیسا کہ ابھی رفیق محترم مولانا محمد مرسلین نے بہت ہی قیمتی باتیں نوازی، ہم سب کو بتلائی کہ کبھی بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگانا ہے کتابوں کو، وہ چاہے کتاب دینی ہو، تعلیم الاسلام ہو، کوئی بھی کتاب ہو۔ چنانچہ غالباً امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مطالعہ کرتے ہوئے کئی مرتبہ ان کا وضو ٹوٹا، کئی مرتبہ وہ ان کو حدث لاحق ہو گیا، لیکن حضرت والا ہر مرتبہ وضو کرتے رہے۔ تو لہذا ادب و احترام یہ ہے کہ ہم اپنی کتابوں کا ادب و احترام کریں، یعنی باوضو ان کو ہاتھ لگائیں۔ اور قرآن مقدس تو اتنی عظیم کتاب ہے، اس کے بارے میں تو قرآن خود کہہ رہا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو نہ چھوؤ مگر پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ۔ تو قرآن کریم کو کیسے چھوؤ گے؟ ہاتھ دھو کر؟ قرآن کریم کو باوضو، وضو میں کتنے فرض ہیں؟ چاروں فرض کو ادا کرتے ہوئے ہم قرآن کریم کو چھوئیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ قرآن کریم ہمیں کیا کرے گا؟ معزز کرے گا، ہمیں اچھا بچہ بنائے گا، ہمیں اچھا انسان بنائے گا۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے بڑی کرامت انسان کو عطا کر دیتی ہے۔ اور میرے بچوں، ایک بات یہ بھی دھیان رکھو کہ آپ کو چھٹی نہیں کرنی، آپ کو چھٹی نماز کی چھٹی نہیں کرنی ہے اور سبق کی بھی چھٹی نہیں کرنی ہے، بلکہ بلا ناغہ پڑھتا ہی جانا ہے، پڑھتا ہی جانا ہے۔ ایک بہت بڑے امام ہے، بچوں ادھر دیکھو، ایک بہت بڑے امام ہے جن کا نام ہے امام ابو یوسف۔ کیا نام ہے؟ امام ابو یوسف کے بارے میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ عید کے دن، کون سے دن؟ عید کا دن غمی کا دن ہوتا ہے یا خوشی کا؟ عید کے دن بھی حضرت امام ابو یوسف کوئی چھٹی نہیں کیا کرتے تھے،
یہ تو خوشی کا دن ہوا۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسف کی زندگی میں غمی کا دن بھی آیا۔ غمی کا دن کیسا آیا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کس کے بیٹے کا انتقال ہوا؟ امام ابو یوسف کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت وہ امام ابو حنیفہ کے یہاں سبق پڑھ رہے تھے، تو خبر پہنچائی گئی کہ امام ابو یوسف کو چھٹی دے دی جائے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ جنازے کی نماز تو کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے، کفن کا انتظام تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، لیکن میری سبق کی چھٹی ہو جائے گی یہ مجھے برداشت نہیں ہے، میں گھر نہیں آ سکتا۔ تو ایسے زمانے کے وہ امام ایسے ہی نہیں بنے، لہذا آپ کو یہ سنہرے نقطے اور سنہرے موتی جو ہمارے رفیق محترم مولانا محمد مرسلین نے دیے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں اپناؤ گے، قرآن کی عزت کرو گے، کتابوں کا ادب و احترام کرو گے، اسی کو کون کرے گا؟ یہ آپ کو آج امتحان کی کامیابی پر آپ کو انعام دیا جا رہا ہے۔ یہ ادنا سا انعام ہے، یہ چھوٹا سا رب تعالیٰ کے یہاں آپ کو بہت بڑا انعام دیا جانا ہے جنت کی صورت میں، دیگر عطیات کی صورت میں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہی چلے جائیں۔ پھر قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ انہی باتوں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس انجمن حمایت الاسلام کو دن رات ترقیات سے مالامال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہاں کے منتظمین کو، یہاں کے مدرسین کو، یہاں کے ملازمین کو اجر جزیل